سورہ ہالینڈ سے ایک دوست نے یہ سوال بھجوایا ہے کہ گزشتہ تمام انبیاء کے مقابل پر حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کے متعلق یہود بہت ہی زیادہ بغض اور عناد رکھتے ہیں اور دوسرے سب انبیاء سے بہت زیادہ اعتراضات آپ پر کرتے ہیں، حالانکہ آپ ایک مقدس وجود اور اولوالعزم پیغمبر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس خصوصی بغض و عناد کی کیا وجہ ہے؟ اول تو یہ دعویٰ غلط ہے۔ بائبل میں سموئیل وغیرہ کی کتاب پڑھ لیں، جہاں تک کردار پر حملوں کا تعلق ہے، حضرت داؤد پر، حضرت سلیمان پر، دیگر انبیاء پہ بڑے سخت حملے ہوئے ہیں۔ شرک کا حملہ، عورت کی خاطر خدا کو چھوڑ دینا، بت پرستی کرنا، ان میں سے کوئی الزام بھی حضرت مسیح میں نہیں لگا۔ تو ایک فرضی بات بنائی گئی ہے، سوال کرنے والے نے فرضی بات اس لیے کھڑی ہے کہ مسیح کا ذکر بہت چلتا ہے، تو ان کے دماغ پر اور بائبل پڑھی نہیں، تو ایک فرضی نتیجہ نکال دیا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب علمی سوال کرنے ہوں تو حوالہ دیا کریں۔ جس سے پہلے بھی ایک علمی سوال بنایا گیا، اس کا کوئی بھی حوالہ نہیں، اور ہمارا سب کا اس طرح وقت ضائع ہوگا۔ یہ مجلس کوئی مقامی مجلس تو نہیں ہے، اتفاقاً جو مرضی پوچھ لو، یہ عالمی مجلس ہے، اور اس میں سب کے وقت کی قیمت کی ہم پر ذمہ داری ہے، سمجھ گئے؟ اس لیے سوال ہی غلط ہے۔ بغض و عناد جو ہے آخری صورت وہ اس لیے ہے کہ وہ ایک انقلابی نبی تھے جن کے اندر مسیحیت کے لقب نے ایک الگ مقام پیدا کیا ہے۔ مسیح کے طور پر آپ تاج پہن کر آئے ہیں، جبکہ ہر نبی خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس کی رضوان کا تاج پہن کر آیا کرتا ہے، مگر یہ اعلان تھا کہ تمہاری سب کی سرداری مٹائی جائے گی، اب ساری مولویت ختم، کوئی اکیلا اپنے فرقوں کا جو سردار تھا، اب آئندہ سے اس کی حکومت برباد ختم کر دی گئی، اور اب یہ ہے جو خدا کی طرف سے تاج یافتہ ہے، تخت پر بٹھایا دکھایا گیا۔ اب یہ دور ہے شریعت کی تبدیلی کی نہیں، سلطنت کی تبدیلی کا۔ تم سب لوگوں کی سلطنت ختم کر کے اس کو معمور کیا گیا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مضمون کو حکم عدل کہہ کے بیان فرمایا کہ جب مسیح آئے گا تو یاد رکھنا وہ حکم اور عدل بن کے آئے گا۔ اس کی فرمانروائی کے بعد تم سب کی جو اپنی پہلے چھوٹی چھوٹی شان و شوکت کی گدیاں بنی ہوئی تھیں وہ سب مٹ جائیں گی، فیصلے وہ دے گا تمہیں ماننا ہوگا۔ تو ماموریت کی ایک یہ بھی شان ہے جہاں حکم اور عدل کا مطلب ہے ماننا لازم ہے، اس کا فیصلہ خدا کا فیصلہ سمجھا جائے گا، اور کیونکہ خدا ہی سے اذن پا کر وہ کرے گا۔ تو مسیح کے متعلق جو باتیں آنے والے مسیح کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں، مانن وہی باتیں پہلے مسیح کے متعلق بھی تھیں، اور یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف جو مذہبی رہنما ہیں ان کو اپنی سرداری ٹوٹنے کی ہوا کرتی ہے، اس لیے ہر صاحب شریعت نبی کی شدید مخالفت ہوتی ہے، اور جو غیر شارع نبی ہیں ان کی مخالفت ویسی شدید نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ وہ مسیحیت کا کردار ادا کرنے آئے۔ انبیاء بنی اسرائیل کی مخالفت میں بعض گروہوں نے الزام تراشی بہت کی ہے، مگر قیامت کا شور کر کے اس پہ حملہ کر دیا اور سب نے، یہ نہیں ہوا۔ یہ فرق اگر وہ ان کے ذہن میں ہے تو پھر یوں بیان ہونا چاہیے کہ اس پر ہجوم کر دیں، اس کو مٹانے کی کوشش کریں، یہ ٹھیک ہے، مگر الزام تراشی والی بات غلط ہے۔ الزام تراشیاں پہلے انبیاء پہ بہت زیادہ ہوئی ہیں، مگر مسیح کے وجود کو اپنے سارے جو کہانت کی سرداری کا نظام تھا اس کے خلاف سمجھا گیا۔ دنیا کے کاہن، دنیا کے سردار، جو بڑے بڑے علماء اور پیر فقیر، یہ اس وقت اپنے نظام کا خطرہ محسوس کرتے ہیں جب خدا کی طرف سے کوئی آنے والا ایسا کہے کہ اب تمہاری باتیں ختم ہیں، اب جو میں کہوں گا وہ ماننا ہوگا، تو بڑی شدید مخالفت ہوتی ہے۔ مسیح علیہ السلام کی اسی لیے مخالفت ہوئی ہے، باقی مجددین کی کیوں نہیں ہوئی اتنی زیادہ؟ وہ مامور من اللہ بمانے امتی نبی نہیں تھے، اور انہوں نے بیک وقت یکسر تمام دنیا کی
مذہبی سرداریوں کو اپنے تابع کہنے کا اعلان نہیں کیا، حکم عدل نہیں بنے۔ کون سا ایسا مجدد ہے جو ساری دنیا کے لیے حکم عدل بننے کا دعویٰ ہی لے کر آیا ہو؟ صرف مسیح موعود علیہ السلام ہے۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل میں ایک بھی نبی بھی اس سے پہلے ایسا نہیں آیا جس کے متعلق ثابت ہو کہ تمام بنی اسرائیل کو اس نے یہ کہہ کر مخاطب کیا ہو کہ اب تمہاری باتیں ختم، سرداریاں ختم، میرے پیچھے چلو، جو تشریح میں کرتا ہوں وہ ماننی ہوگی، اور تمہارے اختیار اب نہیں ہیں، اب تاج والا میں ہوں، اب تخت والا میں ہوں۔ یہ مسیح کی شان اتنی نمایاں ہے کہ اس نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ بس تھریٹ ٹو دی اولڈ آرڈر ہے بنیادی بات۔ پیغام چاہے کتنا ہی نرم ہو، یہ بہانے بناتے ہیں پیغام کے کہ یہ غلطیاں وہ غلطیاں ہیں اس لیے ہم دشمنوں میں، بالکل سب جھوٹ ہے۔ مسیح کے پیغام میں کون سی ایسی ظالمانہ باتیں تھیں جو انگیخت کرنے والی ہوں؟ ایک گال پہ تھپڑ مارو، دوسرا آگے کر دو، کوئی قمیض مانگے تو کوٹ بھی اتار کے دے دو۔ یہ کون سا پیغام ہے جس میں اوفینس ہے؟ اس لیے اس پیغام کو اوفینس کہنے کے ان کو ہمت بھی نہیں پڑی۔ بس یہ کہتے تھے تاج ہے نا تمہارے پاس، تاج کہاں ہے دکھاؤ، تخت کہاں ہے تمہارا، آسمان سے تمہارا پہلے اترنے والا کیوں جسمانی طور پر نہیں اترا؟ یہ عذر رکھے ہوئے تھے۔ اس کے نتیجے میں اتنا غصہ کہ کسی کو سولی پہ چڑھا دو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ یقین تھا ان کو کہ اس شخص میں انقلاب کی طاقت ہے، اور یہ غیر احمدی علماء کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی دل میں یقین تھا، اب اس نے انقلاب برپا کر دینا ہے، ہماری سرداریاں ختم۔ چنانچہ وہ ابوالکلام آزاد کے بھائی جو اخبار نکالتے تھے، اور کیا نام تھا ان کا، مرزا حیرت، حیرت دہلوی، حیرت دہلوی تھے نا، وہ بھائی تھے، کون تھے؟ یہ عبارت ابوالکلام کی طرف بھی منسوب کی جاتی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ چلی ہوئی ہے ہمارے بعض مناظرین اور علماء کے درمیان یہ کس کا کلام ہے، مگر مرزا حیرت دہلوی نے جو تبصرہ لکھا اس میں یہ بات اس بات کا اقرار کیا کہ ہمیں اختلاف تھا مرنے والے سے، یہ تھا وہ تھا، مگر اس سے انکار نہیں کہ اس کی مٹھی میں انقلاب کے تار الجھے ہوئے تھے، اس کی انگلیوں کے ساتھ، اس کی مٹھی میں وہ طاقت کی وہ بیٹریاں تھیں جس نے ایک زلزلہ برپا کر دیا ساری مذہبی دنیا میں۔ تو جو مسیح کی صفات ہے وہ ساری حضرت مسیح علیہ السلام کے اندر انہوں نے تسلیم کر لی، اور دشمن اس وجہ سے مخالفت کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اب ہمارا دور لد گیا، اب ایک نیا دور آنے والا ہے۔ ان سب کی یہ وجہ مخالفت کی، مولوی جتنے بھی لگے ہوئے بیچارے وہ جانتے ہیں احمدی ہوئے لوگ تو سرداریاں ختم، ان کی نہ پیر کی گدی رہے گی، نہ فقیر کی، نہ مولوی کی سرداری۔ جب خلافت کا نظام آ جاتا ہے تو اس کے بعد یہ مسیح السلام کا تو اصل تو وہی مقام ہے نا، مگر آپ کی نمائندگی میں آگے خلافت کا نظام چل پڑا ہے، وہ مولوی پیر فقیر کہاں جاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں رہتے، احمدیت میں کہاں ہیں؟ سب علماء اپنے مقام کو سمجھتے ہوئے، اور ان کے جتنے بڑے عالم اتنا ہی بڑا ان کے اندر انکسار، اور اگر وہ احمدیت سے باہر ہوتے تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا دعوے کر بیٹھنے تھے۔ حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجی کی حیات قدسی پڑھ کے دیکھیں، یہ آج دوسری جو گدیاں نا آج کل آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، اگر حضرت مولوی راجی کی صاحب کو بفرض محال یہ مقام ملتا مسیح موعود سے الگ، تو اس وقت وہ ان چوٹی کے بزرگوں میں شمار ہوتے جو انقلاب برپا کر دیا کرتے ہیں، جن کی احترام میں کثرت کے ساتھ جوک در جوک لوگ دوڑتے ہیں ان کی طرف، اور یہ ان کی بھی ایک گدی بن جانی تھی بڑی زبردست۔ لیکن انکسار کا یہ حال، حضرت خلیفہ مسیح کا ایک لفظ سنتے تھے تو فوراً آمنا وصدقنا، اپنا سب خیال چھوڑ کے ایک طرف ہو جاتے تھے۔ یہ جو بات ہے یہ عدل، حکم عدل کی نمائندگی میں عطا ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور یہ جو دنیا دار ہیں یہ برداشت نہیں کر سکتے اس بات کو کہ ہماری گدیاں ختم ہوں۔
اور